خودکش حملے کا نیا ایک ڈیزائن آ گیا انفارچونیٹلی. پے در پہ واقعات ہوئے ہیں. اب یہ کوڑا کھٹک میں اور کل بنوں میں ہوا ہے. اس کو گلوبل کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری اپنی اندر کی فالٹ لائن ہے یا باہر کا ایلیمنٹ بھی ہے؟ نہیں، باہر کا ایلیمنٹ تو اس میں ایسا سمجھتا ہوں زیادہ ہے. دیکھیں 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا اور ہماری سپورٹ سے وہ وہاں گیا، اور یہ طالبان وغیرہ جو ہے سو کالڈ پاکستانی طالبان یا افغان طالبان، انہوں نے بڑا اس میجر رول پلے کیا اور امریکہ ان کو سپورٹ کرتا رہا، اور یہ ایک وقت میں امریکہ کے ہیروز بھی تھے. اور پھر جب انوائرمنٹ چینج ہوئی اور امریکہ نکل گیا اس میں سے، اور جیسے آج بیان آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ امریکن ہسٹری میں سب سے زیادہ یہ ہماری ایک قسم کی شیمفل یا جو تھی اتنی اچھی نہیں تھی ہماری اسٹریٹجی آف وڈرال جو ہم نے وہاں سے کیا، بھاگتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کیا، اور جو ٹیررسٹ جس نے اس میں کابل ایئرپورٹ پہ جیسے بتاتے ہیں جس میں 13 امریکوں کو مار دیا اور 200 کے قریب افغانی بھی اس میں شہید ہو گئے، اور جس کو پکڑ کے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے پکڑا ہے، اور ٹرمپ نے اسپیشل شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ آپ نے اس کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا ہے. تو ٹرمپ نے اکنالج کیا اس بات کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے پاکستان میں اور افغانستان میں حالات بالکل پرامن تھے، اور 9/11 کے بعد دنیا چینج ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب دنیا دوبارہ چینج ہو رہی ہے. جب یوکرین کی وار کی وجہ سے ہم نے جیسے دیکھا کہ امریکہ انہیں سپورٹ کرتا رہا رشیا کے خلاف، دے تھاٹ کہ رشین کی اکانومی بڑا اس پہ ڈرین ہوگا اور اس کو ایک پروٹیکٹڈ وار میں ہم اسے بلیڈ کرتے رہیں گے. اب ان سے ٹرمپ نے بالکل، بیکاز امریکہ فرسٹ کو اس نے جیسے بات چیت کی ہے، اینڈ دے ہیو ریئلائزڈ کہ چائنا اکنامکس پہ اپنا توجہ رکھی، ہم نے وارس پہ رکھی. ویتنام میں ہم امبرائل ہو گئے، افغانستان میں ہوئے، پھر یوکرین میں آ کے یورپ میں ہو گئے. تو اب تمام وار سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے اکانومی کی طرف وہ توجہ دینا چاہتے ہیں. تو ایک لحاظ سے امریکہ کے حساب سے تو بات ٹھیک ہے، بٹ جہاں جہاں وہ اسپیس لوز کریں گے تو کوئی نہ کوئی اسپیس تو گین کرے گا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے اس میں بے تحاشا اس میں قربانیاں دی ہیں، اور جس کو ورلڈ نے بھی اکنالج کیا ہے، اور ریسنٹلی ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ اس کو اکنالج کیا ہے. اب یہ دوبارہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں را کا میجر رول ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس نے قندھار میں، اس نے جلال آباد میں اپنے کانسولیٹ بنائے ہوئے ہیں. وہاں کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں شہر پاکستان سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. ان کا کیا یہاں انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ پاکستان کو، کیونکہ ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کو ہم کنونشن طریقے سے شکست نہیں دے سکتے، تو انڈائریکٹ وے یا ہائبرڈ وار ڈیسٹیبلائز کر کے رکھیں اور اس کی سیکورٹی فورسز کو انڈرمائن کریں. فیوچرسٹک انالیسز میرے خیال میں ڈسکرپٹیو ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، کریٹیکل بھی ہوتا ہے. ڈائگنوز کریں، پریڈکٹ کریں اور فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. پاکستان کے لیے یہ ان 3 اصولوں پہ ڈائگنوز کریں کہ کیا مرض ہے، پھر اس کی تشخیص ہو، فیوچر کیا ہے. تو ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہونا چاہیے، ہم نے کس طرف جانا ہے. اور ڈپلومیٹک افیئرز میں ظاہر ہے ہم نہ نیبرز کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ پوری دنیا سے آئسولیٹ ہو سکتے، لیکن اپنا قد کاٹ، مقام، وقار وہ تو بنانا ہے. جب گھر ڈس آرڈر ہوگا تو وہ چیز تو نہیں رہے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جیسے ڈسکشن ڈیولپ ہو رہی ہے، میں امتیاز گل صاحب کے تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج شاید اتنی فوکس نہیں ہے. اگر پاکستانی فوج اتنی فوکس نہیں ہے تو میرا خیال ہے دنیا کی کوئی فوج بھی اتنی فوکس نہیں ہے. اور پاکستان کی جو طاقت ہے دنیا مانتی ہے وہ پاکستان کی افواج ہے، یا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے، یا پاکستان کی عوام ہے. ان تمام کے اندر ان کے جو ہے پیار محبت کا اور دل کا جو رشتہ ہے، یہی ہمارے دشمنوں کو بھاتا نہیں ہے. ان کو انڈیا کی اکانومی اچھی لگتی ہے، انہیں وہاں کی ثقافت اچھی لگتی ہے. انڈیا کی اکانومی کیا ہے؟ ایک تو فگر ورکس ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے عوام خوشحال ہیں؟ کیا آپ کے عوام خوش ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو سوٹ کرتا ہے انڈیا کو، امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. جیسا ان کی IPL سپورٹ انڈسٹری، اس کا اگر دیکھیں حجم کتنا بڑھ گیا ہے، لوگوں مثال دیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا. لیکن ایکچولی وہاں پہ لوگوں کے لیے باتھ روم بھی نہیں ہے جو مودی صاحب نے بنائے. ایکچولی جا کے لوگ کہتے ہیں کہ 70-75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، بلو پاورٹی ہے. پاکستان میں آپ آئیں، آپ کے لوگوں کے چہرے تر و تازہ، خوش نظر آتے ہیں، ہیپی نیشن ہے. انڈیا میں جائیں تو مروز اور گھبرائے ہوئے، اور جیسے مائنارٹی کو دبایا جا رہا ہے، 7 ایسٹرن اسٹیٹ کو دبایا جا رہا ہے، سکھوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. اور میڈیا وہ نہیں دکھا. اور اب دیکھیں لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے
UN کی رپورٹ ہے, یونین سیکورٹی کونسل کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگ جو اسمگل ہو رہی ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے. تو انڈیا کا یہ چہرہ بھی ہے. جبکہ پاکستان کا دیکھیں, جہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یو کین لیو پاکستان, بٹ پاکستان وڈ ناٹ لیو یو. تو یہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پبلک اور مس پرسیپشن پیدا کی جائے فوج کے اندر. اب جتنی فوج نے قربانیاں دیکھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ایک انوائرمنٹ ہے, اس انوائرمنٹ کو کون ٹیکل کر رہا ہے؟ میں آپ جو ٹی وی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جو ہمارے بڑے شہروں میں امن ہے, اس کا کون اس کا گارنٹیئر ہے؟ اس کی گارنٹیئر پاکستان کی فوج ہے, اور دنیا پاکستان کی فوج کو کریڈیبلٹی کو مانتی ہے. اور اگر ٹرمپ نے بھی تعریف کی ہے تو چلے تعریف کی, ہمیں اس کو چیریش کرنا چاہیے. یہ ہماری افواج کی اکنالجمنٹ کا, پاکستان کے عوام کا ان ویورنگ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو اپنی ملک سے نکالنا ہے, اور ہم اس کو کئی دفعہ نکال بھی چکے ہیں. اب somehow یہ دوبارہ آیا ہے, اب اس میں KPK میں ہے, اب اس میں دیکھیں بلوچستان میں ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی چلیں تو 18 امینڈمنٹ کے بعد تو یہ پرمنشل ذمہ داری ہیں. جو بھی گورنمنٹ KPK میں کیوں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, جو بھی گورنمنٹ بلوچستان میں کیوں نہیں کنٹرول کر رہی, اور ہر جگہ فوج نے جانا ہے, فوج نے بھل بھی صفائی کرنی ہے, فوج میں وابڈا کو بھی ٹھیک کرنا ہے, فوج نے سیلاب میں بھی آنا ہے, فوج نے مردم شماری بھی کرنی ہے, فوج نے سیکورٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. تو جب آپ فوج کو اتنی جگہ انوالو کر لیں گے تو فوج کا فٹ پرنٹ تو نظر آئے گا آپ کو. جہاں تک فیوچر کی بات ہے, پاکستان میں یہ ریلائز ہو چکا ہے کہ ہم نے زیرو ٹالرنس دکھانی ہے, کسی بھی ٹیررزم کو سپورٹ ہم نے نہیں کرنا. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں, مسلمان ملک ہے, جو نیوکلیر پاور ہے. اب OIC میں دیکھ لیں 57 ملک ہیں, اس میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے, جس کو دنیا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, اکنامکلی اسٹرانگ سعودی عربیہ ہے, بٹ ملیٹریلی اسٹرانگ جو ایکچوئل میٹر کرتا ہے دنیا میں آج کل کے حساب سے. اب دیکھیں یوکرین میں نے مثال دی, امریکہ کی سپورٹ پہ چلتے رہے, امریکہ کی انٹینشن اوور نائٹ چینج ہو گئی, ٹرمپ آ گئے, انہوں نے سپورٹ بند کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کے زیلنسکی صاحب کو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں بیٹھ کے. اور باقی جو بھی جو کہہ رہے ہیں UK والے یا یورپی یونین والے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں, اور آپ سے پلان ڈسکس کر کے ٹرمپ کے پاس جائیں گے, انہیں منانے کی کوشش, انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ دنیا فی الحال تو یونیپولر ورلڈ تھی. اگر امریکہ اپنی انٹرسٹ کی خاطر دنیا سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرے گا تو یہ چائنا, رشیا یہ اسٹرانگ ہوں گے, یہ وہ اسپیس گین کریں گے. آلریڈی پاکستان کے تعلقات چائنا سے بہت مضبوط ہیں اور ٹائم ٹیسٹڈ ہیں, اور رشیا کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. تو پاکستان کا مستقبل بڑا برائٹ ہے, ہم صحیح راستے میں چل رہے ہیں, اور ہمیں ایز اے قوم ہم اندر یونٹی پیدا کرنی چاہیے. یونٹی پیدا کرنی ہے. میں دیکھیں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. جو غلطیاں آگے بڑھنے کے پازیٹیو اینگل سے کی جائیں ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اگر ملک کے خلاف بات کرتا ہے, پاکستانی افواج کے خلاف بات کرتا ہے, پاکستانی نیوکلیر پروگرام کے خلاف بات کرتا ہے, تو اسے ہمیں روکنا ہوگا, اور ہم نے مل جل کے آگے بڑھنا ہے. تو یہ سب جو بات چیت ہے بلوچستان میں جو ہو رہی ہے, KPK میں جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کہیں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان میں ہو رہی ہیں, تو ہمیں ایز اے پاکستانی چیز کو سوچنا چاہیے. اگر ہم متحدہ ہیں تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے, اور اسلام کے لیے یہاں لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پاکستانی عوام کو دنیا نے 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دی ورلڈ قرار دیا ہوا ہے. پاکستان میں وہ سب کچھ ہے جو کسی بھی ایک طاقتور ملک میں ہونا چاہیے. ہم نے صرف غلطیوں سے سیکھ کے ان کی کریکشن کرنی ہے اور ایک یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے.